یہ زمین پہ لگاتے ہیں یا کوئی ہوا میں؟ ماشاءاللہ اچھا سوال. اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورت رہ جائے تو اس کے بعد ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے ایک عزیز نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز میں ہم نے کیسے شامل ہونا ہے، اور اگر نماز میں شامل ہو چکے ہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اس میں تشہد سے آگے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب بھی مقتدی روایت سے آتا ہے امام نماز کی جس حالت میں بھی ہے اسی حالت میں ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. امام سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، رکوع میں تو رکوع میں آنے کی کوشش کریں، تشہد میں بیٹھے ہیں تو تشہد میں بیٹھ جائیں. سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے. بس اور بازی ہوتا ہے کہ امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں اور مقتدی کھڑا رہتا ہے کہ چلو امام صاحب اٹھ سمجھتے ہیں جا کے مل سکتے ہیں، فوراً مل جانا چاہیے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی آخری لمحات فوراً مل. ہاں رکعت کون سی شمار ہوگی؟ رکعت وہ شمار ہوگی جب مقتدی اور امام رکوع میں برابر ہوں. اگر مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو چکا ہے تو اس رکوع والی جو رکعت ہے وہ پوری ہوتی ہے، وہ اس میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ رکعت کے شروع سے اس کے ساتھ موجود ہے. اور اگر رکوع کے اندر ملتے ہوئے امام سمیع اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ رکعت اس سے مس ہو گئی ہے، اس نے اس رکعت کو پورا کرنا ہے. یہ ایک صورت ہوئی ہے. اس میں یہ صورت بھی آتی ہے، میں نے کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان بھی کیا ہے کہ بعض ساتھی جلدی میں آتے ہیں تو امام سے رکوع میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. ایسے رکعت نہیں ہوتی. قیام فرض ہے، تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے، تو اللہ اکبر ایک لمحہ کا ایک سیکنڈ کا قیام ضرور ہونا چاہیے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے. اگر امام کھڑا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، رکعت ویسے بھی دوبارہ پڑھنی ہے، تسلی سے نماز پڑھے. یہ دو الگ الگ تکبیریں تھیں، قیام کی الگ تکبیر کہنی ہے، رکوع کی الگ تکبیر کہنی ہے. یہ نماز میں شامل ہونے کا طریقہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج کل اتنا مشکل نہیں ہے، بندہ آتا ہے تو گھڑی کو دیکھ لے کہ اب ہمارے ہاں فجر ہو رہی ہے 6:15 پہ، یا مثلاً ظہر ہو رہی ہے 1:30 پہ، اور ابھی امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے 1:36. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آخری قاعدہ ہے. یہ سیاق کلام بتاتا ہے کہ آخری قاعدہ تو ہم تو رسول کو رک جائے، آگے نہ چلے. دیکھ لیں نشید چند میں گھڑی کو دیکھتے ہیں، مسئلہ نہیں ہوتا. ہلکا سا دیکھ لیں، اگر دیکھا کہ 1:33 ہیں یا 34 ہیں تو یہ چوتھی رکعت ہو ہی نہیں سکتی، یقیناً دوسری رکعت ہوگی. تو پھر بھی عبد الرسول کے بعد وہاں رکھنا ہے. دو صورتوں میں جب اس کی چوتھی رکعت ہوئی نہیں ہے تو اس نے آگے جانا ہی نہیں. جب بھی امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے تو اس نے عبد الرسول کے بعد ہی رک جانا ہے، آگے پڑھ نہیں بس. کیونکہ اب اگر یہ اس کی دوسری رکعت تھی تب بھی عبد الرسول تک پڑھنا تھا. اگر چوتھی تھی تو چوتھی اس کی بھی ہوئی نہیں، ابھی تو یہ بیٹھا ہوا اس کی پہلی رکعت ہو رہی ہے، تو عبد الرسول کے بعد آگے نہیں پڑھنا چاہیے، رک جانا چاہیے. اور اس کے بعد اگر پڑھ بھی لیتا ہے خدا نہ خواستہ تو ابھی تک امام کی ابتدا میں ہے، اس کے اوپر سیدھا سہو لازم نہیں آتا. جب یہ آخری نماز میں تاخیر کرے گا تو تب ہوگا. امام کی نماز میں یہ فائدہ ہے اگر آپ نے درمیان میں آگے پڑھ بھی لیا تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیسری بات ایک عزیز نے یہی ہے کہ نماز میں جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ پوری ہماری زمین کے ساتھ لگنی چاہیے یا زمین سے اٹھنی چاہیے. تو مرد اور عورت کی نماز میں یہ فرق ہے، عورت نماز زمین میں چپک کے پڑھتی ہے، اس کا پیٹ کانوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کی کونیاں زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اس کے ہپس اس کے پاؤں کے اوپر جڑے ہوتے ہیں. اور مرد کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی کونیاں زمین سے اوپر ہوتی ہیں، پیٹ اس کی ران سے جدا ہوتا ہے. اگر یوں بیٹھ کے کرتے ہیں تو یہ نماز کے مکروہات میں سے آتا ہے، نماز اس سے مکروہ ہوتی ہے. اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. بالوں کو نیچے چپک کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض اس کے بجائے ایسے ہاتھ کر لیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تیسرا سوال یہ آیا کہ جگہ انسان ایسی ویران جگہ میں یا کسی سفر میں جاتا ہے، وہاں نماز کا وقت ہے اور وہاں کوئی بندہ اس کو کہتا ہے نماز کے لیے آگے ہو جائیں، اسے نماز پڑھانی چاہیے کہ نہیں پڑھانی چاہیے؟ مسئلہ امامت کا آپ سماعت فرما لیں. جہاں مستقل امام رکھنا ہوتا ہے وہاں تو ساری شرائط پوری کرنی ہوتی ہے. وہ بندہ خاندانی بھی ہو، بندہ متقی پرہیزگار بھی ہو، عالم دین بھی ہو، اچھا قرآن بھی پڑھنے والا ہو، متبع شریعت بھی ہو. یہ ساری چیزیں وہاں دیکھیں گے جہاں مستقل امام کی سلیکشن ہو رہی ہے کسی امامت کے لیے یا امامت کے لیے. اگر سفر میں ہے تو وہاں کوئی بھی نماز پڑھائے تو نماز ہو جاتی ہے، کوئی بھی نماز پڑھائے نماز ہو جاتی ہے. اگر چند لوگ ہیں ان میں سے ایسا بندہ ہے جس کی ماشاءاللہ داڑھی ہے
اس کا لباس سنت کے مطابق ہے. باقی ایسے ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہے تو اس کو آگے کھڑا کر دینا چاہیے کہ وہ افضل ہے. یعنی جو بندہ بھی اپنے رفقا میں عالم بے سننا نظر آتا ہے جو نماز کے مسائل کو جاننے والا ہے اس کو آگے کھڑا کر دینا چاہیے. ایک بندہ کہتے ہیں سنت تو میری پوری ہے، لباس بھی ہے، لیکن وہاں نماز کے مسائل کا پتہ ہی کوئی نہیں، نماز میں آنی کوئی نہیں. تو جب ایسے صورتحال ہو تو اس کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں، جس کو نماز آتی ہے اس کو آگے کھڑا کرتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. عارضی نماز کہیں بھی کسی بھی بندے کے پیچھے اگر آپ گاڑی کٹا بندہ بھی ہے، خدا نہ خواستہ عارضی نماز ہے اور سفر کی نماز ہے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ پڑھا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے اگر جماعت کا ثواب لینا چاہتے ہیں نماز پڑھ لیں، اور آپ نے دیکھا کہ سنت کے خلاف نماز پڑھائیے تو آپ اپنی نماز کو لوٹائیں. لیکن جب آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں قابل میں ذہنی طور پہ، ہر بندہ تکبر تو نہیں کہہ سکتا کہ میں زیادہ افضل ہوں، لیکن دیکھتا ہے کہ ان میں بہتر لگتا ہوں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں، اسے آگے ہو جانا چاہیے اور نماز پڑھا دینی چاہیے. اس کو اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا اور سارے دوستوں کی نماز کا بھی ثواب ملے گا. اس میں انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر اس کو نماز آتی ہے، نماز کا موقع ہے تو بسم اللہ کر کے آگے ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ صبح بھی مسائل ہمارے چلے موزوں کے حوالے سے. ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں گے، موزہ جو چمڑے کا بنا ہوتا ہے، آج کل ہم نے دیکھا موزے کہتے ہیں ویسے اس کو. اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جرموک ہوتا ہے اور ایک موزہ ہوتا ہے. موزہ وہ ہوتا ہے کہ جو زپ کے ساتھ اوپر اس کو کھینچتے ہیں اور کافی یہ تقریباً یہاں آدھی پنڈلی تک یہاں تک آتا ہے، یہ موزہ ہوتا ہے. اور یہ چمڑے کا بنا ہو، بھلے اس کے اوپر سے زپ ہو یا سائڈ سے اوپر ہو، پاؤں دھونے کے بعد وضو کر لینے کے بعد اس کو پہنا جاتا ہے. اپنے مقام پہ اپنے محلے میں آپ پہنتے ہیں تو 24 گھنٹے اس کا لمٹ ٹائم ہے. یعنی فجر کے بعد آپ نے یا فجر کی نماز سے پہلے وضو کیا اور موزہ پہن لیا تو پہننے کے ساتھ اس کی مدت نہیں شروع ہوتی. جب پہننے کے بعد انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو وہاں سے اس کی لمٹ آگے شروع ہوتی ہے. مثلا ایک بندے نے صبح 4 بجے اٹھا، 4:30 اٹھا، اس نے وضو کر کے جرابیں پہنی، موزہ پہن لیا. اب کرتے کرتے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، وضو نہیں ٹوٹا، وہ چلتا رہا. 7 بجے جا کر اس نے قضاء حاجت کیا. اب اس 7 سے لے کر کل صبح 7 تک اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ 7 بجے تک ہی پہننی ہے. اگر ایک بندہ عصر کے بعد اتار دیتا ہے، دن کو دھوپ لگی ہے، زور میں گرمی تھی، اتار دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اتار سکتا ہے. یا رات کو سوتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھ کے اتار دیا تو اتار سکتا ہے. مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہمارے دفتر میں بزرگ ہیں اور وہ وہاں میں نماز بھی پڑھاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر سے لے کر فجر تک پہننا لازمی ہے، رات کو موزہ پہن کے سونا ہے، ایسا نہیں نہیں بھائی. وہ لمٹ ضرور بتائیے کہ جس طرح ہم بتاتے ہیں بھائی مسجد کی یاد یہاں سے لے کر وہاں تک ہے تو لازمی نہیں کہ انسان وہاں تک ہی جائے گا. اگر کوئی بندہ درمیان سے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس کی بات تو نہیں ہے. تو مسافر کے لیے نہیں، جو مقیم بندہ ہے موزہ 24 گھنٹے کے لیے ایک دن ایک رات وہ پہن سکتا ہے، اس کو ریلیف ہے. لیکن آدھے دن میں بھی اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے. ہاں اگر ایک بندہ مسافر ہے، سفر میں چل رہا ہے، وہ 3 دن 3 رات مسلسل اس موزے کو پہن سکتا ہے. کیونکہ سفر میں بسا اوقات پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان بار بار جو ہے کہ جرابیں اتار کے نہیں کر سکتا. اس لیے موزے میں اللہ نے اس کو ریلیف دی ہے کہ 3 دن 3 رات وہ موزہ مستقل پہن سکتا ہے سفر کی حالت میں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یا کسی بندے نے فجر سے پہلے وضو کیا اور آج کوئی ارادہ سفر کا نہیں تھا، اس نے اس نیت سے پہنا کہ میں آج دن سارا جو ہے کہ وہ ایسا ہی کروں گا کہ شام تک میں پہن لوں گا، میں مسافر نہیں ہوں، مقیم 24 گھنٹے میں نے پہننا ہے. اتفاقاً کوئی حادثہ ہو گیا، فوت ہو گئی، ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا تو وہ اسی وضو کے ساتھ سفر میں چل پڑا ہے تو اسی ایک دن پر 2 دن کی اور بنا کر سکتا ہے. اسی صبح کے وضو سے 3 دن وہ چلا سکتا ہے کہ ابھی آپ لمٹ پوری ہونے سے پہلے یہ سفر میں چلا گیا ہے تو یہ 3 دن 3 رات اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے. اور جب بھی یہ موزہ اتار دے گا، مثلا پورا اتار دیا، اب وہ دوبارہ مسح نہیں کر سکتا، اس کا وضو ختم ہو جائے گا. دوبارہ اس کو جب کرے گا تب اس کو دھونے پڑیں گے. اب اس میں ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اس موزے کے اندر جرابیں پہننی چاہیے کہ نہیں پہننی چاہیے. یہ ہر بندے کی اپنی شوقین پہ، جرابیں پہن لیں تو زیادہ اچھا ہے، پاؤں نرم ہو جائے گا، اس کے اندر گرمی عدت آ جائے گی، زیادہ اچھا ہوگا. نہیں پہنے گے تب بھی موزہ تو پہن سکتے ہیں، لیکن وہ موزے کے اوپر چڑھا ہوا کلر آپ کے پاؤں پہ لگ جائے گا تو پاؤں کو یوں محسوس ہوگا جیسے مہندی لگی ہوئی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جرابیں پہن لیں تو زیادہ اچھا ہے. ایک دوسرا جو موزہ ہوتا ہے جس کے نیچے ربڑ لگی ہوتی ہے، آپ نے ہم دیکھا ہوگا، وہ ربڑ لگی ہوتی ہے، اوپر زپ لگی ہوتی ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے صرف یہاں پاؤں کی جگہ ٹخنے کے نیچے ہوتا ہے، جرموک کہا جاتا ہے، اس پہ مسح نہیں ہوتی. وہ آپ جرابیں پہنی ہیں، جرابوں کے اوپر لوگ اس کو پہن لیتے ہیں، بعض لوگ مسیاں کہتے ہیں یا جو بھی کہیں گے کہ اس کو جرموک کہا جاتا ہے، اس کے اوپر مسح نہیں ہوتا.
وہ آپ کو اتار کے بعد آپ وضو ہی کرنا پڑے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جناب پہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، لیکن دو شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ منع علیہ ہے، دوسری شرط یہ کہ مستقبل ہے۔ یہ لوگ ضرور کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ مسح علی الجوربین بھی ہے، خفین بھی ہے، جوربین بھی ہے، تو بالکل، لیکن جو آگے شرطیں لکھی ہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے نا۔ منع علیہ، نہ جوتی کو کہتے ہیں، نالین کہتے ہیں، نالین پاک، نالین منع علیہ وہ جوتی کے طور پر استعمال ہو سکتی ہوں، مستقلین وہ موٹی ہوں، بغیر کسی لاسٹک کے وہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ میں نے تو ایسی جرابیں دیکھی ہیں، ممکن آپ میں سے کسی نے ایسے دیکھی ہوں، موٹی ان کی جرابیں بنی ہوں جو بغیر جوتی کے پہنی جا سکتی ہیں۔ برف کا علاقہ ہے، کوئی ایسا علاقہ ہے، لوگوں نے اون کی جرابیں بنائی ہوتی ہیں اور وہ کم از کم اتنی موٹی ہوتی ہیں، آدھی انچ تک موٹی ہوتی ہے وہ اون، تو اس کے اندر لاسٹک نہیں رکھنی پڑتی، وہ پورے موزے کی شکل میں ہوتی ہے اور اوپر سے پاؤں ایسے پہن لیتے ہیں۔ تو اس کی دو شرطیں، ایسی جراب جو منع علیہ اور مستقلین ہو، جوتی کے طور پر بغیر جوتی کے پہن بھی چل سکتا ہو، اور اس کو بغیر کسی سارے کے خود بخود اٹھان کے ساتھ پنڈلی کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہو، ایسی جراب پہ مسح ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً ایسی جرابیں ہمارے بازار میں نہیں ہیں، یا فقہاء نے لکھا ہے ایسی جرابیں جس کے نیچے بھی چمڑا ہو اور اس کے اوپر بھی چمڑا ہو، بڑے درمیان میں اس میں اون نظر آ رہی ہو، ایسی جراب پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ جو ہمارے بازار میں ملتی ہیں 100-150 والی، یہ تو ایسی ہیں کہ اس کو مٹی کی ہوا بھی لگے تو بھی اندر گھس جاتی ہے، اس پہ بہرحال مسح نہیں ہوتا، اپنے وضو کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلے کو پورا سمجھیں، تسلی کے ساتھ سمجھیں کہ جراب کا لفظ آ گیا تو جراب کو کرنے کے ساتھ ہم مسح کریں گے۔ تو ہم نے وضو آج کے مسجد اکثر مساجد میں گرم پانی ہوتا ہے، 2 منٹ ہی فاتو رکھتے ہیں، جرابیں اتار کے وضو کر لیں گے، ویسے بھی نشاط آ جائے گی اور جسم میں فرحت آ جائے گی، انشاءاللہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ٹھنڈا پانی ہے تو ٹھنڈے پانی میں اگر آپ وضو کر لیں گے، پیارے آقا نے فرمایا اللہ اس کی برکت سے آپ کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو عمل اب دیکھیں، ہم سوچیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ صحابہ اولیاء ہمارے ماں باپ کے زمانے میں کتنی مشقت کی، پاؤں بھی پھٹے ہوتے تھے، جرابیں بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، ہمیں اللہ نے جرابیں دے دی، تو کم از کم 2 منٹ کی مشقت کو ہم برداشت نہیں کرتے اور وضو خراب کر دیتے ہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، جرابوں کے اوپر مسح نہ کرنا۔ جی اور کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو؟ ایک سوال آ سکتا ہے کہ انسان جہاد میں ہو، وہاں جوتوں پہ بھی مسح ہو سکتا ہے، وہ جو ان کے جوتے ہوتے ہیں مجاہدین کے، وہ بھی جوتے قید مقام موزے کے ہو جاتے ہیں، ان پر چڑھے ہوتے ہیں اور وہاں ان کے لیے تو اسلحہ پہن کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ وہ ایک ایسی حالت ہے، استقراری میں حالت جنگ میں ہے، تو وہ جوتوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جوتے بھی اتنے بڑے قسمیں ہوتے ہیں، کم از کم 2 گز کا تسبہ ہوتا ہے، جو بچے باندھنا میں ٹانگوں کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے، وہ ہر وضو میں اتاریں گے، پھر پہنیں گے، پھر وہاں دشمن کے ماسکے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہاں جوتوں میں جائز ہے۔ ہمارے لیے جوتے پہن کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں جوتے پر ہاتھ اتار دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کے مسائل پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب سجدہ کرتے ہیں تو جو کونیاں ہیں یہ زمین پہ لگاتے ہیں یا اوپر ہوا میں؟ ماشاءاللہ، اچھا سوال۔ اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورت رہ جائے تو اس کے بعد ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے ایک عزیز نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز میں ہم نے کیسے شامل ہونا ہے، اور اگر نماز میں شامل ہو چکے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اس میں تشہد سے آگے ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب بھی مقتدی باعث سے آتا ہے، امام نماز کی جس حالت میں بھی ہے اسی حالت میں ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ امام سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، رکوع میں تو رکوع میں آنے کی کوشش کریں، تشہد میں بیٹھے ہیں تو تشہد میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب سجدے میں ہوتے ہیں اور مقتدی کھڑا رہتا ہے کہ چلو امام صاحب اٹھ سمجھے پھر جا کے مل سکتے ہیں، فوراً مل جانا چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی آپ جی کا بات فوراً مل۔ ہاں، رکعت کون سی شمار ہوگی؟ رکعت وہ شمار ہوگی جب مقتدی اور امام رکوع میں برابر ہوں۔ اگر مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو چکا ہے تو اس رکوع والی جو رکعت ہے وہ پوری ہو جائے گی، وہ اس میں یہ سمجھا جائے گا کہ وہ رکعت کے شروع سے اس کے ساتھ موجود ہے۔
اور اگر رکوع کے اندر ملتے ہوئے امام سمیع اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ رکعت اس سے مس ہو گئی ہے، اس نے اس رکعت کو پورا کرنا ہے. یہ ایک صورت ہوئی ہے. اس میں یہ صورت بھی آتی ہے، میں نے کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان بھی کیا ہے کہ بعض ساتھی جلدی میں آتے ہیں تو امام سے رکوع میں تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. ایسے رکعت نہیں ہوتی. قیام فرض ہے، تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے، تو اللہ اکبر ایک لمحہ کا، ایک سیکنڈ کا قیام ضرور ہونا چاہیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے. اگر امام کھڑا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اگر ویسے بھی دوبارہ پڑھنی ہے تو تسلی سے نماز پڑھے. یہ دو الگ الگ تکبیریں ہیں، قیام کی الگ تکبیر کہنی ہے، رکوع کی الگ تکبیر کہنی ہے. یہ نماز میں شامل ہونے کا طریقہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج کل اتنا مشکل نہیں ہے، بندہ آتا ہے تو گھڑی کو دیکھ لے کہ اب ہمارے ہاں فجر ہو رہی ہے 6:15 پہ، یا مثلاً ظہر ہو رہی ہے 1:30 پہ، اور ابھی امام صاحب قاعدے میں بیٹھے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے 1:36. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آخری قید ہے. یہ سیاق کلام بتاتا ہے کہ آخری قید ہے، تو آپ تو رسول اللہ رک جائے، آگے نہ چلے. دیکھ لیں نصیب جہنم میں گھڑی کو دیکھتے ہیں، مسئلہ نہیں ہوتا. ایسا دیکھ لیں اگر دیکھا کہ 1:33 ہیں یا 34 ہیں تو یہ چوتھی رکعت ہو ہی نہیں سکتی، یقیناً دوسری رکعت ہوگی. تو پھر بھی عبد الرسول کے بعد وہاں رکھنا ہے. دو صورتوں میں جب اس کی چوتھی رکعت ہوئی نہیں ہے تو اس نے آگے جانا ہی نہیں. جب بھی امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے تو اس نے عبد الرسول کے بعد ہی رک جانا ہے، آگے پڑھ نہیں جانا بس. کیونکہ اب اگر یہ اس کی دوسری رکعت تھی تب بھی عبد الرسول تک پڑھنا تھا. اگر چوتھی تھی تو چوتھی اس کی ابھی ہوئی نہیں، ابھی تو یہ بیٹھا ہوا اس کی پہلی رکعت ہو رہی ہے، تو عبد الرسول کے بعد آگے نہیں پڑھنا چاہیے، رک جانا چاہیے. اور اس کے بعد اگر پڑھ بھی لیتا ہے خدا نہ خواستہ تو ابھی تک امام کی ابتدا میں ہے، اس کے اوپر سیدھا ثواب لازم نہیں آتا. جب یہ آخری نماز میں تاخیر کرے گا تو تب ہوگا. امام کی نماز میں یہ فائدہ ہے اگر آپ نے درمیان میں آگے پڑھ بھی لیا تو آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیسری بات ایک عزیز نے یہی ہے کہ نماز میں جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہ پوری ہماری زمین کے ساتھ لگنی چاہیے یا زمین سے اٹھنی چاہیے. تو مرد اور عورت کی نماز میں یہ فرق ہے، عورت نماز زمین میں چپک کے پڑھتی ہے، اس کا پیٹ کانوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کی کونیاں زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اس کے ہپس اس کے پاؤں کے اوپر جڑے ہوتے ہیں. اور مرد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کی کونیاں زمین سے اوپر ہوتی ہیں، پیٹ اس کی ران سے جدا ہوتا ہے. اگر یوں بیٹھ کے کرتے ہیں تو یہ نماز کے مکروہات میں سے آتا ہے، نماز سے مکروہ ہوتی ہے. اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. بعض لوگ نیچے چپک کے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض اس کے بجائے ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تیسرا سوال یہ آیا کہ جگہ انسان ایسی ویران جگہ میں یا کسی سفر میں جاتا ہے، وہاں نماز کا وقت ہے اور وہاں کوئی بندہ اس کو کہتا ہے نماز کے لیے آگے ہو جائیں، اسے نماز پڑھانی چاہیے کہ نہیں پڑھانی چاہیے؟ مسئلہ امامت کا آپ سماعت فرما لیں. جہاں مستقل امام رکھنا ہوتا ہے وہاں تو ساری شرائط پوری کرنی ہوتی ہے. وہ بندہ خاندانی بھی ہو، بندہ متقی پرہیزگار بھی ہو، عالم دین بھی ہو، اچھا قرآن بھی پڑھنے والا ہو، متبع شریعت بھی ہو. یہ ساری چیزیں وہاں دیکھیں گے جہاں مستقل امام کی سلیکشن ہو رہی ہے کسی امامت کے لیے یا امامت کے لیے. اگر سفر میں ہے تو وہاں کوئی بھی نماز پڑھائے تو نماز ہو جاتی ہے، کوئی بھی نماز پڑھائے نماز ہو جاتی ہے. اگر چند لوگ ہیں ان میں سے ایسا بندہ ہے جس کی ماشاءاللہ داڑھی ہے، اس کا لباس سنت کے مطابق ہے، باقی ایسے ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہے تو اس کو آگے کھڑا کر دینا چاہیے کہ وہ افضل ہے. یعنی جو بندہ بھی اپنے رفقا میں عالم بسنہ نظر آتا ہے، جو نماز کے مسائل کو جاننے والا ہے، اس کو آگے کھڑا کر دینا چاہیے. ایک بندہ کہتی ہے سنت تو میری پوری ہے، لباس بھی ہے، لیکن وہاں نماز کے مسائل پتہ ہی کوئی نہیں، نماز میں آنی کوئی نہیں. تو جب ایسے صورتحال ہو تو اس کو پیچھے کھڑا کرتے ہیں، جس کو نماز آتی ہے اس کو آگے کھڑا کرتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. عارضی نماز کہیں بھی کسی بھی بندے کے پیچھے اگر آپ داڑھی کٹا بندہ بھی ہے، خدا نہ خواستہ عارضی نماز ہے اور سفر کی نماز ہے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ پڑھا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے اگر جماعت کا ثواب لینا چاہتے ہیں نماز پڑھ لیں، اور آپ نے دیکھا کہ سنت کے خلاف نماز پڑھائیے تو آپ اپنی نماز کو لوٹائیں. لیکن جب آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں قابل میں ذہنی طور پہ، ہر بندہ تکبر تو نہیں کہہ سکتا کہ میں زیادہ افضل ہوں، لیکن دیکھتا ہے کہ ان میں بہتر لگتا ہوں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں، اسے آگے ہو جانا چاہیے اور نماز پڑھا دینی چاہیے. اس کو اپنی نماز کا بھی ثواب ملے گا اور سارے دوستوں کی نماز کا بھی ثواب ملے گا. اس میں انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر اس کو نماز آتی ہے، نماز کا موقع ہے تو بسم اللہ کر کے آگے ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ صبح بھی مسائل ہمارے چلے موزوں کے حوالے سے. ایک تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں گے، موزہ جو چمڑے کا بنا ہوتا ہے، آج کل ہم نے دیکھا موزے کہتے ہیں ویسے اس کو. اس میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جربوک ہوتا ہے اور ایک موزہ ہوتا ہے. موزہ وہ ہوتا ہے کہ جو زپ کے ساتھ اوپر اس کو کھینچتے ہیں اور کافی یہ تقریباً یہاں آدھی پنڈلی تک یہاں تک آتا ہے، یہ موزہ ہوتا ہے.
اور یہ چمڑے کا بنا ہو، بھلے اس کے اوپر سے زپ ہو یا سائڈ سے اوپر ہو، پاؤں دھونے کے بعد وضو کر لینے کے بعد اس کو پہننا جاتا ہے۔ اپنے مقام پہ اپنے محلے میں آپ پہنتے ہیں تو 24 گھنٹے اس کا لمٹ ٹائم ہے، یعنی فجر کے بعد آپ نے یا فجر کی نماز سے پہلے وضو کیا اور موزہ پہن لیا تو پہننے کے ساتھ اس کی مدت نہیں شروع ہوتی۔ جب پہننے کے بعد انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، اس کے بعد جب وضو کرتا ہے تو وہاں سے اس کی لمٹ آگے شروع ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندے نے صبح 4 بجے اٹھا، 4:30 اٹھا، اس نے وضو کر کے جرابیں پہنی، موزہ پہن لیا، اب کرتے کرتے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، وضو نہیں ٹوٹا، وہ چلتا رہا، 7 بجے جا کر اس نے قضاء حاجت کیا، اب اس 7 سے لے کر کل صبح 7 تک اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ 7 بجے تک ہی پہننی ہے۔ اگر ایک بندہ عصر کے بعد اتار دیتا ہے، دن کو دھوپ لگی ہے، زور میں گرمی تھی، اتار دیتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اتار سکتا ہے، یا رات کو سوتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھ کے اتار دیا تو اتار سکتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہمارے دفتر میں بزرگ ہیں اور وہ وہاں میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر سے لے کر فجر تک پہننا لازمی ہے، رات کو موزہ پہن کے سونا ہے، ایسا نہیں نہیں بھائی، وہ لمٹ ضرور بتائیے کہ جس طرح ہم بتاتے ہیں بھائی مسجد کی یاد یہاں سے لے کر وہاں تک ہے، تو لازمی نہیں کہ انسان وہاں تک ہی جائے گا، اگر کوئی بندہ درمیان سے اٹھ کے جانا چاہے تو جا سکتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو مسافر کے لیے نہیں، جو مقیم بندہ ہے موزہ 24 گھنٹے کے لیے ایک دن ایک رات وہ پہن سکتا ہے، اس کو ریلیف ہے، لیکن آدھے دن میں بھی اتارنا چاہے تو اتار سکتا ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ مسافر ہے، سفر میں چل رہا ہے، وہ 3 دن 3 رات مسلسل اس موزے کو پہن سکتا ہے، کیونکہ سفر میں بسا اوقات پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، انسان بار بار جو ہے کہ جرابیں اتار کے نہیں کر سکتا، اس لیے موزے میں اللہ نے اس کو ریلیف دی ہے کہ 3 دن 3 رات وہ موزہ مستقل پہن سکتا ہے سفر کی حالت میں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یا کسی بندے نے فجر سے پہلے وضو کیا اور آج کوئی ارادہ سفر کا نہیں تھا، اس نے اس نیت سے پہنا کہ میں آج دن سارا جو ہے کہ وہ ایسا ہی کروں گا کہ شام تک میں پہن لوں گا، میں مسافر نہیں ہوں، مقیم ہوں، 24 گھنٹے میں نے پہننا ہے، اتفاقاً کوئی حادثہ ہو گیا، فوت ہوگی، ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، تو وہ اسی وضو کے ساتھ اگر سفر میں چل پڑا ہے تو اسی ایک دن پر 2 دن کی اور بنا کر سکتا ہے، اسی صبح کے وضو سے 3 دن وہ چلا سکتا ہے کہ ابھی آپ کی لمٹ پوری ہونے سے پہلے یہ سفر میں چلا گیا ہے تو یہ 3 دن 3 رات اس کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور جب بھی یہ موزہ اتار دے گا، مثلا پورا اتار دیا، اب وہ دوبارہ مسح نہیں کر سکتا، اس کا وضو ختم ہو جائے گا، دوبارہ اس کو جب کرے گا تب پاؤں اس کو دھونے پڑیں گے۔ اب اس میں ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اس موزے کے اندر جرابیں پہننی چاہیے کہ نہیں پہننی چاہیے، یہ ہر بندے کی اپنی صوابدید پہ ہے، جرابیں پہن لیں تو زیادہ اچھا ہے، پاؤں نرم ہو جائے گا، اس کے اندر گرمی عدت آ جائے گی، زیادہ اچھا ہوگا۔ نہیں پہنے گے تب بھی موزہ تو پہن سکتے ہیں، لیکن وہ موزے کے اوپر چڑھا ہوا کلر آپ کے پاؤں پہ لگ جائے گا تو پاؤں کو یوں محسوس ہوگا جیسے مہندی لگی ہوئی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جرابیں پہن لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ دوسرا جو موزہ ہوتا ہے جس کے نیچے ربڑ لگی ہوتی ہے، آپ نے ہم دیکھا ہوگا، وہ ربڑ لگی ہوتی ہے، اوپر زپ لگی ہوتی ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے نیچے صرف یہاں پاؤں کی جگہ ٹخنے کے نیچے نیچے ہوتا ہے، اسے جرموک کہا جاتا ہے، اس پہ مسح نہیں ہوتی، وہ آپ جرابیں پہنی ہیں، جرابوں کے اوپر لوگ اس کو پہن لیتے ہیں، بعض لوگ مسیاں کہتے ہیں یا جو بھی کہیں گے کہ اس کو جرموک کہا جاتا ہے، اس کے اوپر مسح نہیں ہوتا، وہ آپ کو اتار کے بعد آپ وضو ہی کرنا پڑے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جراب پہ مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، لیکن 2 شرطیں، پہلی شرط یہ کہ وہ منع علیہ ہے، دوسری شرط یہ کہ مستقلین ہے۔ یہ لوگ ضرور کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ مسح علی الجوربین بھی ہے، خفین بھی ہے، جوربین بھی ہے، تو بالکل، لیکن جو آگے شرطیں لکھی ہیں اس کو بھی پڑھنا چاہیے نا۔ منع علیہ نہ جوتی کو کہتے ہیں، نالین کہتے ہیں، نالین پاک، نالین منع علیہ وہ جوتی کے طور پر استعمال ہو سکتی ہوں، مستقلین وہ موٹی ہوں، بغیر کسی لاسٹک کے وہ کھڑی ہو سکتی ہیں۔ میں نے تو ایسی جرابیں دیکھی ہیں، ممکن آپ میں سے کسی نے ایسے دیکھی ہوں، موٹی ان کی جرابیں بنی ہوں جو بغیر جوتی کے پہنی جا سکتی ہیں، برف کا علاقہ ہے، کوئی ایسا علاقہ ہے، لوگوں نے اون کی جرابیں بنائی ہوتی ہیں اور وہ کم از کم اتنی موٹی ہوتی ہیں، آدھی انچ تک موٹی ہوتی ہے وہ اون، تو اس کے اندر لاسٹک نہیں رکھنی پڑتی، وہ پورے موزے کی شکل میں ہوتی ہے اور اوپر سے پاؤں ایسے پہن لیتے ہیں۔ تو اس کی 2 شرطیں، ایسی جراب جو منع علیہ اور مستقلین ہو، جوتی کے طور پر بغیر جوتی کے استعمال پہن کے چل سکتا ہو، اور اس کو بغیر کسی سارے کے خود بخود اٹھان کے ساتھ پنڈلی کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہو، ایسی جراب پہ مسح ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً ایسی جرابیں ہمارے بازار میں نہیں ہیں، یا فقہاء نے لکھا ہے ایسی جرابیں جس کے نیچے بھی چمڑا ہو اور اس کے اوپر بھی چمڑا ہو، بڑے درمیان میں اس کی اون نظر آ رہی ہو، ایسی جراب پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ جو ہمارے بازار میں ملتی ہیں 100-150 والی، یہ تو ایسی ہیں کہ اس کو مٹی کی ہوا بھی لگے تو بھی اندر گھس جاتی ہے،
اس پہ بہرحال مسئلہ نہیں ہوتا، اپنے وضو کو خراب نہیں کرنا چاہیے، مسئلے کو پورا سمجھیں، تسلی کے ساتھ سمجھیں کہ جراب کا لفظ آ گیا تو جراب کو کرنے کے ساتھ ہم مسئلہ کریں گے۔ تو ہم نے وضو آج کے مسجد اکثر مساجد میں گرم پانی ہوتا ہے، 2 منٹ ہی فاتو رکھتے ہیں، جرابیں اتار کے وضو کر لیں گے، ویسے بھی نشاط آ جائے گی اور جسم میں فرحت آ جائے گی انشاءاللہ، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور خدا نہ خاصہ اگر ٹھنڈا پانی ہے تو ٹھنڈے پانی میں اگر آپ وضو کر لیں گے تیرے آقا نے فرمایا اللہ اس کی برکت سے آپ کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو عمل اب دیکھیں، ہم سوچیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ اولیاء ہمارے ماں باپ کے زمانے میں کتنی مشقت کی، پاؤں بھی پھٹے ہوتے تھے، جرابیں بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، ہمیں اللہ نے جرابیں دے دی تو کم از کم 2 منٹ کی مشقت کو ہم برداشت نہیں کرتے اور وضو خراب کر دیتے ہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے، جرابوں کے اوپر ہم مسئلہ نہ کریں۔ جی اور کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو؟ ایک سوال آ سکتا ہے کہ انسان جہاد میں ہو، وہاں جوتوں پہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ جو ان کے جوتے ہوتے ہیں مجاہدین کے، وہ بھی جوتے قید مقام موزے کے ہو جاتے ہیں، ان کے پر چڑھے ہوتے ہیں اور وہاں ان کے لیے اسلحہ پہن کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ وہ ایک ایسی حالت ہے، اضطراری میں حالت جنگ میں ہیں تو وہ جوتوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جوتے بھی اتنے بڑے متسمے ہوتے ہیں، کم از کم 2 گز کا تسمہ ہوتا ہے جو بچے بعد میں ٹانگوں کے ساتھ بیٹا ہوتا ہے، وہ ہر وضو میں اتاریں گے پھر پہنیں گے، پھر وہاں دشمن کے ماسکے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہاں جوتوں میں جائز ہے۔ ہمارے لیے جوتے پہن کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں جوتے پر ہاتھ اتار دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کے مسائل کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔